بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح زہرا میں کیا ہے بھائی بتائیے ذرا، تسبیح زہرا میں کیا ہے، کیا کیا ہے اس میں پڑھ کے بتائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر میں کہیں زہرا ہے؟ نہیں۔ آگے کیا ہے؟ الحمدللہ، اس میں کہیں زہرا دکھ رہی ہیں؟ نہیں۔ اس کے بعد آئیے سبحان اللہ، اس میں کہیں زہرا ہے؟ ہاں، تینوں میں ایک لفظ ہے، اللہ اکبر میں اللہ، الحمدللہ میں اللہ، سبحان اللہ میں اللہ۔ تو بھائی آپ اتنے پاگل کیوں ہو گئے؟ اما جس کا نام تسبیح میں ہو اس کو کہو نا تسبیح اللہ، یہ تسبیح خدا کہیے۔ مگر آپ کیا کہتے ہیں نماز کے بعد؟ تسبیح فاطمہ۔ ارے فاطمہ کو تو نام اس میں کہیں ہے ہی نہیں، نہ اللہ اکبر میں فاطمہ، نہ الحمدللہ میں فاطمہ، نہ سبحان اللہ میں فاطمہ۔ اللہ کا نام ہے مگر اللہ سے منسوب نہیں۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو گھر تک جو بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں گے، ارے جب ان میں نہ الحمدللہ میں فاطمہ، نہ اللہ اکبر میں فاطمہ، نہ سبحان اللہ میں فاطمہ، تو اسے تسبیح خدا ہونا چاہیے۔ یہ تسبیح زہرا کیوں ہے؟ کہا اصل میں جو بچاتا ہے اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ میں نے کہا گھر کے لوگ بھی داد دیں گے، جو بچاتا ہے، یہ اللہ اکبر بچایا فاطمہ نے، الحمدللہ بچایا فاطمہ نے، سبحان اللہ بچایا فاطمہ نے۔ اب جو بچائے گا صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اب ریزن پتہ چلا آپ کو تسبیح زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بچانے والی ہے کون؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو یہ ذکر منسوب ہوا بی بی کی طرف۔ اب آپ یاد رکھ لو، چاہے مسلمان جتنی کوشش کر لے، چاہے کوئی ظالم جتنی کوشش کر لے، چاہے داعش جتنی بھی کوشش کر لے، چاہے یہ لوگ جو شیعوں کے دشمن ہیں جتنی بھی کوشش کر لیں، مگر ذکر زہرا مٹنے والا نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کا اور زہرا کا وعدہ ہے، تیرا نام میں نے بچایا ہے، میرا اور میری اولاد کا نام تو بچائے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل۔ تو اس تسبیح کا نام کیا ہے؟ تسبیح بولیے بھائی، تسبیح فاطمہ۔ بڑا نیا موضوع ہے، اس کو ویسے تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں مگر آج فضیلت سن لیجئے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے پوچھا گیا تسبیح کا ثواب کیا؟ چھٹے امام نے فرمایا تسبیح فاطمہ فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاتی الف رکعت فی کل یوم۔ خدا کی قسم اس حدیث کو دلوں پہ لکھ کے لے جائیے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر ایک جوان لڑکا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ اس کے بعد پڑھ لے تو 1000 رکعت نماز ایک طرف، یہ 2 رکعت نماز ایک طرف، فی دبر کل صلاۃ۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ تسبیح زہرا پڑھیں تو تسبیح زہرا کا ثواب ہے 1000 رکعت نماز کا ثواب الگ اور 2 رکعت نماز کا ثواب الگ۔ مجھے بتائیے اگر آپ نے یہاں پر ایک کپڑا منقوش کیا، کپڑا ہے 200 روپے میٹر مگر بالکل سادہ ہے، اسی کپڑے کو آپ نے سونے کے دھاگے سے منقوش کر دیا، اب قیمت کیا ہے؟ ارے بتائیے بھائی، اب 10 گنا بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی؟
امام فرماتے یہی مسئلہ نماز اور تسبیح کا ہے. اگر نماز پڑھی اور تسبیح زہرا نہ پڑھی تو سادے کپڑے کی مانند ہے, اور اگر نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھ لی. اب ذرا دو لفظ سن لیجئے, ولایت علی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, تسبیح فاطمہ کے بغیر ثواب میں اضافہ 1000 رکعت کے برابر ہے ایک تسبیح. اس کے بعد فرماتے ہیں من سبحا تسبیح الزہرا, جس انسان نے نماز کے فوراً بعد تسبیح زہرا پڑھی, ثم استغفرا, پھر اس نے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی, قبل ان یثنی رجلیہ غفر اللہ لہ واوجب اللہ لہ الجنہ. امام فرماتے ہیں جو انسان نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے, اللہ اس انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ جنت کو واجب کر دیتا ہے جو انسان تسبیح فاطمہ پڑھ لے. قبل ان یثنی رجلہ, اپنے پیروں کو ہلانے سے پہلے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک رواج آیا, اور وہ رواج کیا ہے, ادھر نماز ہوئی اور ادھر کبھی یوں گھومے کبھی یوں گھومے. سمجھ رہے, ادھر نماز ہوئی, ادھر اس سے مصافحہ اور اس سے مصافحہ. کسی امام کی روایت نہیں ہے, رواج ہے, رواج ہے, رسم ہے, حدیث نہیں ہے, امام کا فرمان نہیں ہے. بلکہ اگر یہ سوچ کے تم نے پڑھا امام کا حکم ہے یہ, تو تسبیح کا ثواب بھی نہیں ہے. ہمارا رواج ہے کہ ادھر نماز پڑھے, نماز پڑھنے کا اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد والے. او بھائی صلوات تو جب پڑھے گا نا جب تیری نماز کمپلیٹ ہو گئی ہو. تسبیح کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں جس طرح تو تشہد اور سلام میں بیٹھا رہے اسی شان کے ساتھ تسبیح پڑھ. یعنی آپ نے سلام پھیرا, سلام کے فوراً بعد بس ایک آیت کی پرمیشن ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس اللہم کل ولیک تسبیح کے بعد, وہ جو دعائیں کراتے ہو تسبیح کے بعد, وہ جو مصافحہ کرتے ہو تسبیح کے بعد, سب کچھ ہو سلام کے فوراً بعد ملاؤ تسبیح. سلام کے فوراً بعد پڑھو تسبیح زہرا, اس لیے کہ ابھی تک تیری نماز کمپلیٹ نہیں ہے. زہرا کے بغیر نماز کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے, نہیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو ہمارے لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. امام فرماتے ہیں اسے نماز سے ملا دے. حد یہ ہے کہ پیر بھی نہ بدل, کہ تشہد پڑا پھر اگر مجبوری ہے, بیک میں پرابلم ہے, کوئی اور مصیبت ہے تو آپ چاہے جیسے پڑھ لیں. لیکن اگر جوان ہے, اٹا کٹا ہے, ماشاءاللہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, تو جیسے تشہد اور سلام پڑھا ایسے ہی تسبیح پڑھے. اب جب آپ نے اس طرح تسبیح پڑھی تو امام فرماتے ہیں من سبح تسبیح الزہرا, جس نے تسبیح زہرا پڑھی, ہی مئۃ باللسان, جب زبان سے کہے گا تو 100 مرتبہ ہوگی, وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ, جیسے ہی میزان میں جائے گی 1000 بن جائے گی. ارے آپ اس میں بھی خاموش ہیں بھائی. یعنی جب زبان سے کہے گا تو 100 دفعہ ہوگی, جب میزان میں تلے گی تو 1000 بن جائے گی. وَتُطْرِدُ الشَّيْطَانَ, شیطان کو بھگا دے گی. وَتُرْضِي الرحمن, اور اللہ کو خوش کر دے گی. یہ ہے تسبیح کا ثواب. اس کے بعد ابو ہارون مکفوف کہتا ہے اننا نامر صبیاننا بتسبیح فاطمہ, ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ اسی طرح سکھاتے تھے جیسے نماز.
جب تمہاری بیوی کہتی ہے اللہ اکبر، تمہارا چھوٹا سا بچہ کہتا اللہ اکبر، تو اس کی تتلائی ہوئی زبان سے ذکر خدا، ذکر تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی تسبیح فاطمہ سکھایا کرتے تھے، تو جنت واجب ہو جاتی ہے 1، جہنم حرام ہو جاتا ہے 2، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 3، 2 رکعت کا ثواب 1000 کے برابر ہو جاتا ہے 4۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یہ تسبیح ملی کب ہے؟ یہ تسبیح رسول اللہ نے کب تعلیم کی ہے؟ وجہ سن لیجئے۔ بی بی فاطمہ، اب اے میری ماں بہنوں جو مجلس سن رہی ہو، بی بی فاطمہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی۔ سناٹے میں آپ ہونا تو انہیں چاہیے جو پردے کے پیچھے سناٹے میں، آپ آ گئے سناٹے میں کیا؟ بی بی فاطمہ امیر المومنین اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، بی بی فاطمہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی۔ خبردار بیٹیوں کو ایسی تربیت نہ دینا کہ وہ گھر کا کام کاج نہ کریں۔ ارے ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں، 4-6 نوکرانیاں رکھ لیں گے، ہماری بیٹی کیوں کام کرے گی؟ میری بیٹی نواب کی اولاد ہے، اور تو چاہے جتنا بڑا نواب ہے، رسول سے بڑا نواب نہیں ہے، علی سے بڑا نواب نہیں ہے۔ زہرا نے کام کر کے بتایا کہ عورت کے لیے توہین نہیں ہے کام کرنا، عورت کے لیے عزت کا بڑھانے کا ذریعہ۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اسی طرح یہ جوان لڑکے، اسلام نہیں کہتا آپ ہر وقت مجلس میں لگے رہیے، اسلام نہیں کہتا ہر وقت آپ نماز میں لگے رہیے، اسلام نہیں کہتا ہر وقت آپ قرآن میں لگے رہیے۔ ایک لڑکا ہے جو ہر وقت قرآن پڑھ رہا، ایک لڑکا ہے جو ہر وقت مسجد میں، صبح کو مسجد، دوپہر کو مسجد، رات کو مسجد، 3 بجے مسجد، 4 بجے مسجد، رات کے 12 بجے مسجد، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، جاتا ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے۔ کیوں جائے بھائی؟ ہیں 25 کی ملے گی نہیں، 50 ملے گی نہیں، 25 کی کرے گا نہیں۔ اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو ایسا جوان پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے تیری اللہ اللہ نہیں چاہیے۔ ایک لڑکا وہ ہے جو دن رات نماز میں، دن رات قرآن میں، نہ بیوی کو دیکھتا، نہ بچوں کو دیکھتا، نہ فیملی کو دیکھتا، اللہ اس کی عبادت اس جوان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ کہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز کے وقت پہ نماز پڑھ، کام کے وقت پہ کام کر۔ تو جو اولاد کو حلال کھلائے گا یہ نماز سے بھی افضل ہے، یہ روزے سے بھی افضل ہے، یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ بات لگے ہوئے، میرا کام تو جی بس عزاداری کا ہے، اور جن کی عزاداری کر رہا ہے ان سے بڑا عبادت گزار کوئی تھا ہی نہیں۔ علی نے یہودی کے باغ میں پانی دیا یا نہیں دیا بتائیے؟ علی معجزے سے پانی نہیں نکال سکتے تھے؟ علی آسمان سے کوثر نہیں منگا سکتے تھے؟ علی اشارہ کر دیں تو درختوں سے پانی آ جائے، زمین سے پانی آ جائے، دیوار سے پانی آ جائے؟ یہ یہودی کے باغ میں پانی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ تاکہ اپنے شیعوں کو سمجھا دوں بھیک مانگنا عیب ہے، مزدوری کرنا عیب، بھیک مانگنا عیب ہے، مزدوری کرنا۔ تو میرے مولا نے مزدوری کی، میری بی بی زہرا نے گھر کا کام خود کیا۔ حد یہ ہے جھاڑو لگاتی تھی میری بیوی، کپڑے دھوتی تھی میری بیوی، پانی بھر کے لاتی تھی کنویں سے میری بیوی۔ حد یہ ہے کہ شہزادی کے ہاتھوں پہ ورم آ گیا تھا۔ حد یہ ہے کہ بعض مدینے کے لوگ اتنے فقیر تھے جن کے گھر میں چکی بھی نہیں تھی تو ان کو چکی سے آٹا پیس کے دیتی تھی فاطمہ۔ یہ عبرت ہے، مقام عبرت ہے۔ ایک دن کچھ خادم آئے، امیر المومنین نے کہا زہرا اپنے بابا سے تم تھک جاتی ہو کام میں،
یہ فضا کے آنے سے پہلے کا مسئلہ ہے. آپ ایک خادمہ جا کے پوچھ لیں. رسول اللہ کے پاس کچھ وی آئی پیز آئے ہوئے تھے. اب یہ وی آئی پیوں کا دور چل رہا ہے بھیا. کچھ وی آئی پیز آئے ہوئے تھے. رسول اللہ ان سے باتوں میں مصروف تھے. شہزادی گئیں, تھوڑی دیر بیٹھی, آ گئی. رسول نے ازواج سے پوچھا زہرا آئی تھی؟ کہاں زہرا آئی تھی مگر چلی گئیں. رسول گھر آئے. بیٹی زہرا تم گھر گئی تھی, کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ کی زیارت کے لیے. باپ سے نہیں بتایا کس لیے گئی تھی. میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ زہرا آپ سے بتا نہیں رہی, میں بتاتا ہوں. میں نے بھیجا تھا زہرا کو کہ یہ جو خادم آئے ہیں, نوکر آئے ہیں, ان میں سے کوئی ایک آپ ہمیں دے دیجئے تاکہ زہرا کو سہارا مل جائے, چونکہ زہرا بہت زیادہ کام کرتی ہیں اور ہاتھوں پہ ورم آ جاتا ہے. میں جملہ دے رہا ہوں جلال پور والوں, ایام فاطمہ کی کتنی مجلسیں سن لی اور کتنے ذاکروں کو داد دے لی, مگر اس سے زیادہ داد ممکن نہیں ہے جو میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں. نبی پوچھ رہے ہیں کاہے کی ضرورت ہے, زہرا بتا نہیں رہی ہیں. اب جملہ سن لیجئے, جو زہرا اپنے باپ سے بھی نہ مانگے. ارے مجھے نہیں پتا بھائی کس کی سمجھ میں آیا کس کی سمجھ میں نہیں آیا. جو زہرا اپنے باپ سے بھی نہ مانگے وہ ناحق فدق کیسے مانگتی. بہت اچھا. صلوات بھیج دیں محمد. نہیں مانگا. علی نے کہا, نبی نے فرمایا بیٹی کیا میں تجھے ایسی چیز تعلیم نہ دوں تم دونوں کو کہ جو خادم سے بھی بہتر ہو اور دنیا کے خزانوں سے بھی بہتر ہو. کہا بتائیے کون سی چیز ہے. کہا ہر نماز کے بعد تم دونوں یہ تسبیح پڑھو, 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. علی اور فاطمہ نے پڑھنا شروع کر دیا, ذکر خدا منسوب ہو گیا فاطمہ سے. تب سے یہ تسبیح. یہ تو وہ روایت ہے جو ہمارے شیعہ سنی ساری کتابوں میں ہے. ایک روایت آپ نے اشارہ کی, وہ بھی ہے کہ لوگ آئے رشتے لے لے کر فاطمہ کے. نبی نے کہا میں ہر کسی کو بیٹی نہیں دے سکتا, جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا اس کو فاطمہ کا رشتہ دوں گا. ایک مرتبہ ستارہ آسمان سے چلا, زہرا نے دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے صحابہ چاہ رہے تھے ہمارے دروازے پہ اتر جائے, ستارہ علی کے دروازے پہ اترا. زہرا نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. جب تک اللہ اکبر کہا تب تک اترا, جب تک الحمدللہ کہا سجدہ کیا, پھر اٹھ کے چلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک محقق نے, شبر بھائی کیا بات لکھی خدا کی قسم, میرا دل چاہتا اگر وہ زندہ ہو اس کی پیشانی چوم لوں. وہ یہ کہتا ہے کہ ادھر اللہ اکبر کہا تو ستارہ اترا, ادھر الحمدللہ کہا تو ستارہ جھکا, ادھر کہا سبحان اللہ. کہا ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ بیٹھی بیٹھی اس مالکہ کا اتنا اثر آسمان پہ ہے کہ جس کی تسبیح کے اشاروں پر چاند اور سورج چلے. وہ ہے فاطمہ. تو یہ ہے تسبیح ہے زہرا سلام اللہ ہے. یہ دو روایتیں ہیں کہ کہاں سے تسبیح اسٹارٹ ہوئی. اب یہ تسبیح دو جگہ وارد ہے. ایک تسبیح ہے نماز کے بعد اور ایک تسبیح ہے سونے سے پہلے, یعنی بستر پہ سونے سے پہلے. نماز کے بعد جو تسبیح ہے وہ ثواب بڑھاتی ہے نماز کا, اور سونے سے پہلے جو تسبیح ہے وہ تمہارے گھر کی غربت کو دور کرتی ہے.
امام سے کسی نے پوچھا مولا میرے حالات ٹف ہیں، پرابلم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ امام نے فرمایا رات میں سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھا کر تجارت کے گھاٹوں سے محفوظ رہے گا اور فقیری سے محفوظ رہے گا۔ تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے بتائیے، رات میں سونے سے پہلے آپ تسبیح زہرا پڑھ کے سو جائیے۔ حد یہ ہے کہ دو بھائی جنہوں نے کہا یا رسول اللہ جب بھی تجارت کرتے ہیں، جب بھی جاب پہ جاتے ہیں ہمیشہ گھاٹا ہوتا، کہا اب کی بار تسبیح فاطمہ پڑھ کے جاؤ۔ اب جو دونوں بھائی تسبیح فاطمہ پڑھ کے گئے، کہنے لگے اتنا فائدہ تو ہمیں کبھی نہ ہوا جتنا فائدہ ہمیں اب ہوا۔ تو تسبیح فاطمہ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، تسبیح فاطمہ کے 2 وقت میں نے آپ کو بتایا۔ تسبیح فاطمہ افضل ہے کہ ان پوروں پہ پڑھیں، یہ جو ہیں وہ جو مسجد میں تسبیح رکھی ہے ان پہ بھی پڑھ لیا کریں، لیکن ان پہ بھی پڑھیں، یہ جو پورے 14 ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جب قبر میں اندھیرا چھا جائے گا تو ان پوروں سے نور نکلے گا جو انسان تسبیح فاطمہ پڑھتا ہو۔ یہ قبر کی تاریکی کو دور کریں گے جب آپ تسبیح زہرا پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس کی ہسٹری آگے بڑھی۔ پہلے شہزادی نے ہاتھوں پہ بتائی، اس کے بعد دھاگے پہ بتائی، دھاگے میں گرہ باندھ لی تاکہ وہ لوگ بھول نہ جائیں۔ عدد میں عدد کا خاص گہرا ربط ہے، تو دھاگے میں گرہ لگا دی کہ اتنی بار یہ اتنی بار یہ۔ اس کے بعد جب تک جناب حمزہ شہید نہیں ہوئے تو دھاگے پہ تسبیح پڑھی۔ جب حمزہ شہید ہوئے تو شہزادی حمزہ کی قبر پہ پہنچی اور حمزہ کی قبر کی مٹی لی، اور مٹی لینے کے بعد تسبیح بنائی، تسبیح کو شہادت سے جوڑ دیا۔ ارے جلال پور والوں مجھے بڑا بھروسہ تھا آپ کے اوپر، تسبیح کو شہادت سے جوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے تسبیح پڑھنے کے بعد آدمی بزدل نہ رہے، تاکہ جب شہید کا خون دیکھے تو اس میں جذبہ شہادت پیدا ہو، یہ ڈرے نہیں، یہ ظالموں سے گھبرائے نہیں، یہ پریشان نہ ہو۔ تو حمزہ کی تسبیح بنی۔ اس کے بعد حسین شہید ہو گئے۔ جب تک حمزہ سب سے بڑے شہید تھے تب تک تسبیح پڑھی گئی حمزہ کی قبر کی، لیکن جب حسین سب سے بڑے شہید بنے تو بیٹا باپ کی قبر پہ آیا اور باپ کی قبر سے مٹی لی اور مٹی سے تسبیح بنائی اور تسبیح بنا کے ہر شیعہ کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ حسین کا خون ہے جو ہر گھر میں پہنچایا تاکہ حسین تسبیح کے ذریعے ہر گھر میں پہنچے۔ کسی نے سوال کیا مولا حمزہ کے خون سے جو تسبیح بنی وہ افضل ہے یا جو حسین کے خون سے؟ امام نے فرمایا جو میرے بابا کے خون سے بنے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حمزہ کی قبر کی تسبیح اسی وقت تسبیح ہوتی ہے جب آپ زبان سے تسبیح کریں، لیکن میرے بابا کی قبر کا کمال یہ ہے مٹی کا کہ اگر کرنے والا چپ بھی ہو جائے تو خود یہ خون تسبیح خدا کرتا۔ شہادت سے جوڑ دیا۔ یہ تھی تسبیح زہرا کی ہسٹری اور یہ تھا تسبیح زہرا کا ثواب۔ انشاءاللہ اسے ترک نہ فرمائیں، نہ نماز کے بعد اور نہ